بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج کی سبق میں ہم خبر کے مقاصد بیان کریں گے. خبر کے دو مقاصد ہیں، مقاصد اصلیہ اور مقاصد غیر اصلیہ. تو آئیے سبق کی طرف پڑھتے ہیں. والاصل فی الخبر، اور خبر میں اصل جو ہے، خبر میں اصل یہ ہے ان یلقا، کہ پہنچایا جائے، لافادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ، کہ مخاطب کو فائدہ دینے کے لیے پہنچایا جائے الحکم، حکم کو. خبر میں اصل یہ ہے کہ مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچایا جائے. اب حکم موصوف ہے، آگے اس کی صفت ہے، تو ترجمہ یوں کریں گے کہ خبر میں اصل یہ ہے کہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچایا جائے الذی تضمنہ الجملۃ، کہ جس حکم کو جملہ شامل ہو. والاصل فی الخبر، خبر میں اصل یہ ہے ان یلقا، کہ پہنچایا جائے، لافادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ دینے کے لیے، الحکم، کیا پہنچایا جائے، حکم. اور کیسا حکم پہنچایا جائے، الذی تضمنہ الجملۃ، کہ جملہ جس حکم کو شامل ہو. کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارا قول، حضر الامیر، حضر الامیر، حاکم آ گیا، امیر آ گئے. تو یہاں پر مخاطب کو جملے کا حکم بتلانے کے لیے کہا گیا حضر الامیر. اس خبر کے ذریعے مخاطب کو امیر کے آنے کی خبر دی گئی، اور نہ آنے کے بارے میں مخاطب کی جہالت کو دور کیا گیا. تو اصل خبر میں یہ ہے کہ مخاطب کو حکم پہنچایا جائے اس کو فائدہ دینے کے لیے، اور وہ حکم جس کو جملہ شامل ہو. جیسے ہمارے اس قول میں حضر الامیر، اس میں اس خبر کے ذریعے سے مخاطب کو امیر کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور نہ آنے کے بارے میں مخاطب کی جہالت کو دور کیا گیا ہے. تو ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد، او لافادۃ، یا اس فائدہ کے لیے، یعنی مخاطب کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ ان المتکلم عالم بہ، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ متکلم جو ہے وہ اس حکم کو جاننے والا ہے. بہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ حکم کی طرف راجع ہے. تو متکلم جو ہے وہ جب مخاطب کو خبر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم خود بھی اس پر عالم ہے. نحو، جیسے انت حضرت امس، جیسے تم کل آ گئے. تو یہ جو ہے مقاصد اصلیہ میں سے دوسرا مقصد، یہ بتلانے کے لیے کہ متکلم کو بھی وہ حکم معلوم ہے. جیسے انت حضرت امس، تم تو کل ہی آ گئے. مخاطب کے آنے کی اطلاع دینا مخاطب کو مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ مخاطب کو تو اپنے آنے کا علم ہے، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ بھائی مجھے بھی تمہاری آمد کی اطلاع ہے. پھر فرمایا وَيُسَمَّى الْحُكْمُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اور حکم کا نام رکھا جاتا ہے فائدۃ الخبر، فائدۃ الخبر. وَكَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ، اور متکلم کا اس پر عالم ہونا، یعنی دوسری قسم جو ہے اسے کہتے ہیں لازم الفائدۃ، یعنی لازم فائدۃ الخبر.
پس خبر کے مقاصد جو ہیں وہ اولاً دو قسم کے ہیں، مقاصد اصلیہ اور مقاصد غیر اصلیہ۔ پھر مقاصد اصلیہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو کسی بات کی خبر پہنچائی جائے، کسی حکم کی خبر پہنچائی جائے، جبکہ لازم و فائدۃ الخبر کا مطلب ہے کہ متکلم مخاطب کو اس بات کی خبر پہنچائے کہ جس بات کی علم مخاطب کو ہے وہ متکلم کو بھی ہے، اسے لازم و فائدۃ الخبر کہتے ہیں۔ تو یہاں تک تو مقاصد اصلیہ ہوئی۔ اب آگے مقاصد غیر اصلیہ یا جنہیں مقاصد مجازیہ بھی کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى، اور کبھی خبر جو ہے وہ دوسرے مقاصد کے لیے لائی جاتی ہے، کل استرحام فی قول موسیٰ علیہ السلام، جیسے رحمت طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب میں اس بلائی کا محتاج ہوں جو تو مجھ پر نازل فرمائے۔ رب اے میرے رب، انی بے شک میں لما انزلت الیہ وہ جو تو نازل فرمائے میری طرف من خیرن بلائی میں سے، فقیر تو میں اس کا محتاج ہوں۔ اب اس قول سے نہ تو فائدۃ الخبر مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ اس قول کا مخاطب جو ہے وہ اللہ تعالی ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، اس لیے اسے کوئی خبر دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نہیں اس سے لازم فائدۃ الخبر مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بھی اس خبر کو جانتا ہوں، کیونکہ اس صورت میں ایک لا یعنی اور عبث کام ہو جائے گا۔ بس یہاں پر جو ہے یہ کلام رحم و کرم طلب کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔ تو مقاصد غیر اصلیہ میں سے پہلی عرض جو ہے وہ استرحام یعنی رحم طلب کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا مقصد وَإِظْهَارِ الضُّعْفِ فِي قَوْلِ زکریا علیہ السلام، اور ضعف کی اظہار کے لیے، ناتوانی اور ضعف کے اظہار کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا قول جو ہے اس میں بھی دوسری عرض ہے مقاصد اصلیہ کے علاوہ، اور وہ قول جو ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو اس میں اظہار ضعف ہے، ناتوانی اور کمزوری ظاہر کی گئی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس قول میں۔ تو یہ قول جو ہے یہ بھی اصلی دونوں معنوں میں، دونوں معنی جو ہے مقاصد اصلیہ جو ہے ان معنوں پر اسے محمول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ساری باتوں کو جانتا ہے تو اسے خبر دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اور نہیں اس سے لازم و فائدۃ الخبر مراد لے سکتے ہیں کہ اس خبر کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس کا ہرگز
یہ مطلب نہیں، بلکہ اس میں عاجزی اور کمزوری کا بیان ہے۔ اسی طرح وَإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ فِي قَوْلِ امْرَأَةٍ عمرانہ، اظہار التحسر یعنی حسرت یا افسوس کے اظہار کے لیے حضرت عمران کی بیوی کا قول جو ہے ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، کہ اے میرے پروردگار انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بما وضعت، جو اس نے جنا۔ تو اب یہاں پر حسرت، افسوس اور غم کے اظہار کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے کہ اس قول میں اپنی نظر کے پوری نہ ہونے پر حزن اور غم کا اظہار ہے، کیونکہ حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا ودیعت کیا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگاؤں گا، اور ظاہری بات ہے کہ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی سے یہ کام لینا، یعنی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس سے بیت المقدس کی خدمت کا کام لینا آسان نہیں، اور نہ ہی ایسا معمول ہے۔ لہذا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا جس کی اس نے نظر مانی تھی، اور بیٹی پیدا ہوئی یعنی مریم علیہ السلام، تو حزن اور غم کے اظہار کے طور پر افسوس اور حسرت کرتے ہوئے یہ قول عمران کی بیوی نے ارشاد فرمائی۔ نہ تو اس سے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ یعنی فائدۃ الخبر بھی اس سے مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور نہیں لازم فائدۃ الخبر، بلکہ یہاں اس سے مراد حسرت اور افسوس ہے، یعنی حسرت اور افسوس کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے۔ پھر آگے وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ بِمُقْبِلٍ، یعنی مسرت کے اظہار کے لیے آنے والی چیز سے، جو چیز آتی ہے اس پر مسرت کا اظہار کیا جائے، وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ، اور جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا جائے، فی قولک، تمہارے اس قول میں، جاء الحق وزہق الباطل، یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو کسی خوشائن چیز کے آنے میں اور ناپسندیدہ چیز کے جانے میں اس پر جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعض اوقات کلام سے مقصود خبر پہنچانا نہیں ہوتا، اور نہ ہی مخاطب کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے، بلکہ خوشی کے لیے کسی آنے والی چیز کی خوشی پر یا جانے والے برے چیز کے خوشی پر کہ وہ بری چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی کسی آنے والی چیز پر خوشی کا اظہار کرنا ہو کہ جب کوئی اچھی بات پیش آئے تو خوشی ہو، اور کسی چیز کے مٹ جانے اور ختم ہو جانے پر مسرت کا اظہار کرنا ہو جب وہ چیز چلی جائے، یعنی اسلام کی آمد پر مسرت اور شرک کے مٹنے اور ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے اس کلام کا مقصد، جاء الحق وزہق الباطل۔ اور پانچواں مقصد جو ہے مقاصد غیر اصلیہ میں سے، وہ ہے وَإِظْهَارُ السُّرُورِ فِي قَوْلِكَ، اور تمہارے اس قول میں خوشی کا اظہار کرنا، أَخَذْتُ جَائِزَةَ التَّقَدُّمِ، کہ میں نے جو ہے ترقی کا انعام حاصل کیا ہے، یا میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے، لمن یعلم ذالک، اس شخص کو کہنا کہ جو یہ بات جانتا ہو۔ ایک شخص کے مخاطب ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے
اور پھر بھی تم اسے کہتے ہو کہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس بات کا تمہیں بھی ادراک ہے کہ اسے بھی پتا ہے، لیکن باوجود اس کے تم کہتے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو ایسا کہنا یہ سرور اور خوشی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سے تو نہ تو فائدۃ الخبر مراد لے سکتے ہیں کہ متکلم کا مقصد جو ہے وہ خبر دینا ہو، کیونکہ جو مخاطب ہے اسے پہلے ہی سے پتا ہے، اور نہیں لازم و فائدۃ الخبر مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ متکلم کو خود اپنے بارے میں علم ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے، تو مخاطب کو یہ باور کرانا بھی نہیں ہے کہ تجھے میرے پاس پوزیشن آنے کی خبر ہے تو وہ مجھے بھی ہے۔ تو لازم و فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں پر وہ خوشی کے مارے پاگل ہے کہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور وہ ایک ہر ایک کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور وہ خوشی کی وجہ سے ہے، خوشی کی وجہ سے وہ کلام ایسا لا رہا ہے۔ اور چھٹا مقصد جو ہے مقاصد غیر اصلیہ میں سے وہ توبیح ہے، والتوبیح فی قولک للعاصر، اور زجر اور توبیح کے لیے تمہارا قول کس کو؟ للعاصر، ٹوکر کھانے والے کو، اور وہ قول الشمس طالعۃ، کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے، ایک شخص ہے ٹوکر کھاتا ہے، تو متکلم جو ہے وہ سے کہتا ہے کہ بھائی الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہوا ہے، تو اس کا مقصد نہ تو خبر دینا مقصود ہے، اور نہیں اپنے بارے میں طلوع شمس کے متعلق بتلانا مقصود ہے، بلکہ اسے ڈانٹ ٹپٹ اور زجر توبیخ کر رہے ہیں کہ بھائی سورج تو نکلا ہوا ہے اور پھر بھی تو ٹوکرے کھا رہا ہے۔ تو زجر توبیخ کے لیے خبر لانا، مثلا جب کسی ٹوکر کھانے والے سے کہا جائے الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہوا ہے، تو اس قول سے نہ تو خبر دینا مقصود ہے، اور نہیں اپنے بارے میں بتانا ہے کہ مجھے طلوع شمس کا اطلاع ہے، بلکہ ڈانٹ ٹپٹ اور زجر توبیخ مقصود ہے کہ سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی تم ٹوکر کھا رہے ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔